إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ قابل احترام دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں، برکتیں اور اس کے انعامات ہم پر ہیں۔ ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ شخص کہتا ہے کہ اگر آپ اس وقت صحت کی حالت میں میری یہ بات سن رہے ہیں تو آپ دنیا میں موجود اتنے ارب لوگوں میں سے خوش قسمت ترین اتنے کروڑ لوگوں میں سے ایک آپ ہیں۔ اگر آپ میری یہ ویڈیو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس دنیا میں موجود اتنے کروڑ خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں۔ اگر آپ کو یہ آواز اپنے کانوں سے سنائی بھی دے رہی ہے تو آپ اتنے کروڑ لوگوں میں سے ایک ہیں۔ تو وہ ساری نعمتیں گنوا کے تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، آپ کا دماغ بھی کام کر رہا ہے، تو آپ اس کائنات میں موجود اتنے کروڑ خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں پاتے، کتنے ہیں جو سن نہیں سکتے، کتنے ہیں جو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھ نہیں پاتے، کتنے ہیں جو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن جو دل میں بات ہے وہ بول کے بتا نہیں سکتے۔ تو اگر اللہ کی یہ ساری نعمتیں آپ کو میسر ہیں تو آپ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر بنتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو جو موجود نعمتیں ہیں وہ برقرار بھی رہیں گی، دیر پا بھی رہیں گی، اور اللہ مزید بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر اس مالک کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں جی ڈپریشن کا دور ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے عالمی سطح پر ڈپریشن کا عالمی دن منایا گیا ہے۔ ٹینشنیں بہت ہیں، لوگوں کے دکھ بہت ہیں، تکلیفیں بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، اور پھر ڈاکٹر حضرات آ کے دعائیاں بھی بتاتے ہیں کہ یہ دوائی کھائیں تو یہ ڈپریشن کے لیے بہت اعلیٰ ہے، یہ دعا آپ مسلسل کھانی شروع کر دیں، اس سے آپ کی فرسٹریشن دور ہو جائے گی، یہ دوائی کھانا شروع کر دیں تو آپ کا جو مزاج دکھی ہے وہ خوشی میں بدل جائے گا۔ حکیم صاحب کہتے ہیں جی یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں یہ تو ہمارے دادا جی کی آزمودہ ہیں، یہ دوائیاں، یہ جڑی بوٹیاں کھائیں تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو ہر شخص اپنے اپنے حساب سے بتاتا ہے، اور ورزش والے آ جائیں تھراپسٹ تو وہ کہتے ہیں جی یہ ایکسرسائز کر لیں تو آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا، آپ غمگین نہیں رہیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کے دکھ دور ہو جائیں گے۔ لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے، کہ جس دور میں ابھی یہ ساری ٹینشنیں تھی نہیں، نہ کوئی یہ ڈپریشن تھی، نہ کوئی فرسٹریشن تھی، نہ کوئی خودکشی کا سوچتا تھا، نہ کوئی تنہائی پسند تھا، نہ کوئی خاندان سے بھاگ کے نکروں میں چھپ رہا ہوتا تھا، کوئی یہ ٹینشن نہیں تھی۔ اس دور میں وہ نسخے بتائے ہیں کہ آج ہمارے سارے علاجوں سے بڑھ کر وہ علاج ہے۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک فرمان آپ کو سنانا ہے
مہمانوں کا انتظار ہے، جیسے ہی وہ آ جائیں گے میرا درس ختم۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے دکھوں، ان تنہائیوں، غموں، پریشانیوں کا علاج بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخری دنیا کے لیے بھی وہ بہترین نسخہ ہے کہ یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ، یہاں بھی سکھ پا جاؤ، وہاں کی بھی نعمتیں حاصل کر لو، یہاں دکھوں سے نجات مل جائے، وہاں امن اور سکون مل جائے۔ تو وہ نسخہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیں جو سارے عملوں سے بڑھ کر ہو، جو سارے عملوں سے اعلیٰ ہو۔ اور ہم تو اپنے حساب سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیں کہ ہماری ڈپریشن ختم ہو جائے، فرسٹریشن ختم ہو جائے، دکھ ختم ہو جائیں، کوئی سکون مل جائے روح کو۔ دولت کے انبار بھی ہیں اور سکون پھر بھی نہیں، دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہ کتنے ہیں، اس کے باوجود رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ سکون آ جائے زندگی میں، روح ہلکی پھلکی ہو جائے، جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، چلیں تو ایسے جیسے پھولوں پر چل رہے ہیں، دکھ ستائے نہ انسان کو، پریشانی آئے لیکن آ کے چلی جائے نا، پکڑ کے بیٹھ ہی نہ جائے، ایسا نسخہ بتائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس دنیا کے لیے، آخرت کے لیے بھی نسخہ بتایا، فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، عبداللہ نماز وقت پر پڑھ لیا کرو، ٹینشنیں ختم، دکھ دور ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور بے وقت کی نماز پھر وہ ٹکریں ہوتی ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی بندے کو نماز پڑھتے ہوئے کہ وہ رکوع میں بھی نہیں گیا، سیدھے ہی سجدے میں، اور سجدے سے بھی سر نہیں اٹھایا، ابھی نک ہی اٹھایا صرف، اور دوسرا سجدہ ٹھا وہیں پر۔ اس نے 1.5 سے 2 منٹ میں 4 فرض پڑھ لیے، جاندہ میں آیا دنیا کی دوڑ میں، پھر بھاگا ہے، اور پھر جا کے آندہ اوہو موبائل تو مسجد ہی بھولا ہے۔ اس کو سکون کہاں ہے؟ جس نے نماز بے سکونی کی پڑھی ہے اس کو زندگی میں اور کہیں سکون مل سکتا ہی نہیں ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پیدل سفر ہے، گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر، خچروں کے اوپر، اور میلوں لمبا سفر ہے، اور جب آپ تھک جاتے تھے تو اس وقت آپ یہ نہیں لاتے جو لو یار چائے لائے پھر تھوڑا سکون ہی کر لیے، کافی منگوا لو، نہیں، چلو پیزا ہی منگوا لو یار، تھوڑی دیر نالے ریسٹ ہو جائے گا، باقی سفر پھر کریں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اسلام آباد بھی جانا ہو تو بیرا جا کے یار آ جاؤ ذرا بروسٹ کھا لیے، ذرا ریسٹ ہو جائے گا، ہاں جی، تو گھر سے نکلے ابھی 2 گھنٹے ہوئے ہیں تو بیرا جا کے ہمیں ریسٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو وہ جو مہینوں کے سفر تھے اور صبح کے چلے ہوئے ہیں تو زور قریب ہونے والی ہے، تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم آرام لینے کے لیے، سکون کے لیے کیا نسخہ ہے؟ آپ حضرت بلال سے کہتے یا بلالو اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال اذان کہو، نماز کھڑی کرو، تھوڑا سکون لے لیں، آرام لے لیں۔ تو نماز پڑھی ہو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو نماز پڑھ کے جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میرا سر بھی ہلکا ہے، دل کو بھی سکون ہے، اور ٹانگیں بھی اب چلنے کے قابل ہو گئی ہیں۔ اور اگر نماز پڑھی کہ یار تم بیٹھو میں 2 منٹ چاہیا، کوئی بندہ آ گیا ملنے کے لیے، تو بیٹھ، تو چائے پی، تو میں 1 منٹ نماز پڑھ کے آیا، ابھی وہ چائے میں چینی حل کر رہا ہوتا ہے، یہ نماز پڑھ کے بھی چلا گیا۔ اس نماز سے سکون کوئی نہیں، بے چینی میں اضافہ ہوگا، اس سے بے چینی اور بڑھے گی۔ اور جس نماز سے اللہ کے نبی سکون لے رہے ہیں وہ نماز کیسی ہوتی ہے کہ آپ رکوع میں جائیں تو اپنے رب سے کوئی 4 باتیں کر کے اٹھیں، سجدے میں سر رکھیں تو کس سوچ کے ساتھ کہ اللہ جو جو کام میرے اڑے ہوئے ہیں میں نے تو حل کرا کے اٹھنا ہے، میں نہیں میں لگا اٹھن۔ تو اپنے مالک سے راز و نیاز کی باتیں تسلی سے کر کے جب اٹھیں گے تو روح کو سکون ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتا دیا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا کرو۔ اب میں اور آپ ایک طرف روتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں سکون نہیں،
اور دوسری طرف ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ فجر سویرے 11 بجے اور زور کے ٹائم ناشتہ ماشتہ کرتے وہ بھی گئی، عصر کے ساتھ جمع کر لیں گے، عصر کے ٹائم جب کاروبار پر بیٹھے تو کاروباری عورتیں ہوئے، چلو شام کو جا کے گھر جا کے پڑھ لیں گے، شام گھر جاتے جاتے گزر گئی، چلو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں گے، لے یار اج تے رہ گئی نے کل تو ہی شروع کریں گے، وہ پانچوں کی پانچوں گئی۔ تو جو بندہ اللہ سے بھاگے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا، کس میں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں دلوں کا سکون چاہتے ہو تو سکون میرے ذکر میں ہے، اور نماز اللہ کا بہترین ذکر ہے، اور جو بندہ نماز سے بھاگ جائے سکون نہیں ملتا۔ اگر آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل کے اوپر چیک کریں، لکھیں کہ دنیا کے مشہور ترین 100 بندے جن کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، اربوں ڈالر وہ پیچھے چھوڑ کر گئے، روپیے نہیں کہہ رہا، اربوں ڈالر، جن کے پاس دنیا کی جدید ترین کاریں بھی تھیں، بہترین گھر بھی تھے، ایسے گھر کے جس کا دروازہ بھی ان کی آنکھ کے اشارے سے کھلتا ہے، اسکینر لگے ہیں، دروازے پر پہنچا، آنکھ کا اشارہ کیا تو دروازہ کھل گیا، گاڑی آنکھ کے اشارے سے کھل رہی، دنیا کی جدید ترین سہولتوں کے ساتھ مزین، لیکن جب آپ 100 بندوں کا نام لکھیں تو آپ کو 100 سے زیادہ ملیں گے کہ یہ دولت کے انبار، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود 30 سے 40 سال کی عمر کے اندر اندر یہ خودکشی کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اتنی ٹینشن بڑھی، اتنی فرسٹریشن بڑھی، بے سکونی زندگی میں اتنی ہے کہ 30 سے 40 سال کے اندر اندر وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے کہ سکون نہیں ہے۔ دنیا کا مہنگا ترین نشہ کرتے رہے جس کے ہمیں نام بھی نہیں آتے، جس کی ہمیں قیمت کا بھی نہیں پتا، وہ دنیا کا مہنگا ترین نشہ کرنے کے باوجود سکون نہیں پا سکے اور بالآخر خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ سکون کہاں ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون چاہتے تو چیک کر کے دیکھو، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نیت سے، اماں جی عائشہ فرماتی ہیں، اماں جی ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہما کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے لیے وضو کا پانی اور مسواک رات کو تیار کر کے آپ کے سرہانے رکھ دیتے تھے کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے، اور جب تہجد کے ٹائم بندہ اٹھ کے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو کون سا دنیا کا دکھ ہے جو دور نہیں ہوگا۔ اس وقت کائنات کا داتا کہہ رہا ہوتا ہے میرے بندے مانگ تو صحیح، کیا مانگنا ہے، کس چیز کی کمی ہے وہ اب مانگ لے، جھولی بلا تیری خالی جھولی کو بھرنے کے لیے میں خود موجود ہوں۔ تو دنیا کے سارے دکھ ریلیز کرانے ہوں تو تہجد کے ٹائم اٹھ جائیں، اس کے بعد آپ فجر پڑھیں گے، فجر پڑھ کے گھر جائیں گے، ناشتہ ماشتہ کریں گے اور اشراق پڑھیں گے، اور گھر سے کاروبار کے لیے نکلنے لگے ہیں تو وہ عرش والا مالک کہتا ہے میرے بندے صبح کی 4 رکعتیں تو پڑھ لے، شام تک تیرے سارے کاموں کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ کون سی پریشانی بندے کو ہوگی، کون سا دکھ ہوگا، کون سے بگڑے کام ہوں گے جو اس مالک کے سامنے بھی اڑ سکیں۔ تو 4 رکعت فجر کی پڑھ لی ہیں یا اس کے بعد ضحیٰ چاشت کی پڑھ لی ہیں تو آپ کا پورا دن اللہ کی گارنٹی ہے کہ یہ پرسکون گزرے گا۔ اور ایک بندہ رات 2-3 بجے تک جاگتا رہے، فلمیں دیکھتا رہے اور پھر اٹھے 11 بجے تو اس کا دن کیسا گزرے گا؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا گیا ہے، اب یہ اٹھے گا تو سستی کا مارا ہوا، دل بجھا ہوا، نہایت برے حال، جس کام کی طرف جائے گا دل کوئی نہیں کرتا، تو اب اس کا دن سارے کا سارا برا ہی گزرنا ہے۔ تو پہلا نسخہ کیا ہوا کہ نماز کو اس کے وقت پر نماز سمجھ کر پڑھ لیں، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، تو اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر دے گا۔ دوسرا نسخہ، حضرت عبداللہ بن مسعود خوش ہو گئے، اور مبارک ہیں یہ ہستیاں جنہوں نے پوچھ کر ہم تک یہ سارے نسخے بیان کر دیے۔ پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد پھر کوئی اور عمل بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہے، بر الوالدین، بوڑھے والدین کی خدمت کر لو،
تمہارے دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے، آخرت میں بھی اللہ تمہیں اپنی رحمتوں سے نواز دے گا۔ والدین کون سے؟ وہ جو بوجھ لگتے ہیں، جو بوجھ محسوس ہوتے ہیں۔ شادی کو ابھی 1.5 سال ہوا ہے، اولاد بھی کوئی نہیں، اور وہ کرما والی جو لے کے آئے ہیں وہ کہتی ہے ان 2 بوڑھوں کی روٹی میرے سے نہیں پکتی، یا ان کو رکھ لو یا مجھے رکھ لو۔ یہاں کان آ کر ٹوٹی کہ اگر ان بوڑھوں کی روٹی پکانی ہے تو پھر میں نہیں، اور اگر مجھے رکھنا ہے تو ان بوڑھوں کو علیحدہ کرو۔ اور وہ بیٹا بیچارہ پریشان ہے کہ 55 سال میری اماں کی عمر ہے، کوئی 60 سال کے قریب میرے ابا جی کی عمر ہے، تو ان بزرگوں کو میں علیحدہ کروں تو کس کے ساتھ؟ میں اکیلا ہی ہوں، بہنیں اپنے گھروں میں ہیں، تو ان بزرگوں کو کدھر بھیجوں؟ اور لڑکی اور لڑکی کے خاندان والے ضد لگا کر بیٹھے ہیں، نہیں جی ان کو علیحدہ کریں تو پھر بیٹی ہماری آئے گی، وگرنہ نہیں آئے گی۔ بدقسمتی کی انتہا ہے۔ یہ جو بزرگ گھر میں موجود ہیں یہ وہ پیر ہیں جن کی ہم قدر نہیں کرتے۔ اگر ان کی قدر کر لیں تو لاکھوں روپے جو دوائیوں پر لگاتے ہیں وہ اماں جی کے ایک پیار سے ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ٹی وی پر ایک بڑے مشہور، بہت دولت مند، بڑے ترقی یافتہ ایک شخص کا انٹرویو ہو رہا تھا، تو اس کو اینکر نے پوچھا جی آخری بار پرسکون نیند آپ کب سوئے تھے؟ اب اگر وہ کبھی سو کے اٹھا ہو آندھا جی بڑی مزیدار نیند آئی، ہونی آئی۔ اگر وہ کل رات کو پرسکون سویا ہو تو وہ کہتا جی کل رات کو میں سویا تھا۔ اگر 8 دن پہلے وہ پرسکون سویا ہوتا تو اس کو یاد ہوتا، وہ کہتا یار 8 دن پہلے میں بڑی وجہ نیند آئی سی، لیکن نہیں۔ کچھ دیر اس نے سوچا، پتر نہ کھچ، کچھ دیر اس نے سوچا، اور سوچنے کے بعد جو اس نے جواب دیا وہ میرے اور آپ کے لیے قابل غور ہے۔ رات کو انہیں نہیں دوائیاں دے پھکے مارنے نیند نہیں آتی، دوائیاں کھا لیں گے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ کراؤ، یہ کراؤ، تمہارا یہ بھی چیک ہونے والا، یہ بھی چیک ہو، سارے ٹیسٹ کرا کے ڈاکٹر کے پاس واپس آتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس پورا صفحہ دوائیوں سے بھرا ہوا، وہ پلٹ کے پیلے پاسے 10 کو اور لے دیتا ہے۔ آرام پھر بھی کوئی نہیں، سکون پھر بھی کوئی نہیں، سکون ادھر ہے۔ اس کو پوچھا آخری بار پرسکون نیند کب سوئے تھے؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد آندھا ہاں، آخری بار جب میں نے اپنی اماں جی کی گود میں سر رکھ کے سویا تھا اس دن نیند آئی تھی، اس کے بعد پرسکون نیند نہیں آئی ہے۔ دنیا جہان کے دکھ لے کر آپ گھر انٹر ہوں اور اگے ماں بیٹھی ہوئے، میں صدقے میرے پتر خیر ہے، اماں کاروبار میں اتنا نقصان ہو گئی، اماں مجھے میرے سگے بھائی نے دیکھ ڈنگ مار دیا ہے، اماں دیکھ فلاں قدم لوٹ کے لے گئی، اور اماں سینے نہ لا گیا کہ پتر اللہ چنگیاں کرے گا، تو جو سکون وہ ملتا ہے دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں مل سکتا۔ جب ماں کے ساتھ گود سار میں رکھ کے لیٹ جاؤ اور ماں پیار دے، اور پیار دیتے ہوئے دعائیں کرے، پتر گھبرائی دا نہیں، اللہ ہے نا، اللہ تو ویندا ہے، اللہ چنگیاں کرے گا۔ تو یہ جو 2 بول اماں نے بولے ہیں، دنیا کی کوئی لیبارٹری ابھی ایسی دعا نہیں بنا سکی ہے۔ اور وہ بوڑھا ابا جس کو جائیداد کے لیے ٹھڈے مار رہے ہیں آج کل نوجوان بدبخت، ڈنڈوں سے مار رہے ہیں کہ ابا یہ جائیداد میرے نام لو، ابا جی کو جو پیٹ رہا ہے بد نصیب، وہ یہ ساری جائیداد لے بھی لے تو سکون اس کی زندگی میں نہیں آ سکتا، اور اگر دعائیں لے لے تو یہ ابا جی وہ پیر ہیں، کوئی سکھر لگا جا رہا ہے، کوئی ملتان جا رہا ہے، کوئی سیالکوٹ جا رہا ہے، کوئی قصور جا رہا ہے، کوئی لاہور آ رہا ہے، کس لیے کہ جی دکھ بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، ٹینشنیں بہت ہیں، اور جو پیر گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ آمنہ کے لال میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعا اللہ رد کرتا ہی نہیں ہے، 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک دعا الوالد لولدہ، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ بابا جی نو نذرانے بھی دے کے آئے، دیگا بھی چڑھا کے آئے، تے نال آندا جی بابا جی رہا ایکا گالاں بڑیاں کڈیاں نے، ایکا لگدا سنی جانی، کیا بات، گندیاں ماں بھیناں دیاں گالاں سن کے خوش ہو کے لگا ہوندا، بابا جی ایکا بڑے جلال چ سن، ایکا انہوں نے بڑیاں گالاں کراریاں کڈیاں نے، ایکا بیڑا تاری جانا ہے، وہ ڈب جانا ہے،
मत मारी की दीन भी दे के आ गया, इज्जत भी माल भी। और ये जो घर में बुजुर्ग सहमा हुआ बैठा है, वो ਇਹਦਾ नुकसान हो गया। इधर अज का दिन जरा ध्यान ना बोलिया जे, ਇਹਦਾ दिमाग तो वैसे ही लिया, इन्हें गल पै जाना। तो अब्बा जी बेचारे नुक्कर च लगे ने भी इनू अज ना बुलाया जाए, अज का ताज़ा ताज़ा नुकसान होया। उस अब्बा जी को जाकर आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। मैंने एक ऐसा मरीज़ भी देखा जो हॉस्पिटल में ऑपरेट करके पैदा हुआ है, हौसले के साथ ऑपरेट हुआ, खैर है, फिर की मर्दां दे हुंदे ही नहीं। भाई आए हैं हस हस के गल्लां कर रहे हैं, भैनां आईयां ने हस हस के गल्लां कर रहे हैं, सस आई है हस हस के मेरा इंज ऑपरेशन होया ठीक हो जाना हुण, बीवी आई, बच्चे आए, सबके साथ। अभी वालदा वो दरवाजे से दाखिल हुई है और वो बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लग गया। माँ आ गई है, सारे दुखों का इलाज आ गया है। इसी तरह अगर वो बूढ़ा वालिद जो आपसे यरक रहा है, आप ज़रा जाए ना आंखों में आंसू ले गए, अब्बा जी नुकसान बड़ा हो गया जी, अब्बा जी हुण दुआ कर लो। अभी कुछ अर्सा पहले एक अब्बा जी आए आंखों में आंसू लेकर, कहते जी जवान बेटे हैं, कारोबार करके दिया है, बना के दिया है, चला के दिया है, शादियां की हैं, कोठी बना कर दी है, और इन्होंने सत्यानाश कर दिया, ज़ीरो पर आ गए ज़ीरो पर आ गए, आज मकरूद हैं। और कहता है वजह ये, आंखों में आंसू भी हैं, वजह ये है कि मैंने इनको बद दुआएं बड़ी दी हैं। मैं फजर पढ़ के दुकान पे जाके बैठ जाता हूँ और ये साहब आते हैं 2 बजे 3 बजे 4 बजे, और आकर आप कहते क्या है, सबसे ज़्यादा कहते हैं दुख उस वक्त होता है जब कहते हैं अब्बा जी तुम साढ़े लिए कीता ही की है, उस जालमों पाल पोस के शादियाँ भी तुम्हारी कर दी, कोठी बना के रहने के लिए जगह भी मौजूद, कारोबार भी चला के दिया है, तुम कहते हो किया ही क्या है। और एक और बाबा जी ने बड़ी मज़ेदार मुझे बात सुनाई, वो जिसके बच्चे कहते थे ना अब्बा जी कीता ही कीजिए, आज उनकी अपनी औलाद बड़ी हो गई है तो वो बता रहा है आकर दादाजी को कि मैं जो कमाता हूँ अब्बे नूं नहीं देंदा। अब्बे से मैंने कहा तू मैनू पढ़ाया ही की, मैं तो मेहनत मजदूरी करना, तो ये मैं अपने कोले रखना, तेनू मैं कुछ नहीं देना, जैसी करोगे वैसी भरोगे। तो ये बूढ़े वालिद अगर इसकी खिदमत में जाकर रोना रो ले तो क्या हर्ज है, वालिद है, वालिद को जो शफकत आएगी, जो प्यार आएगा, और वालिद जो सजदों में तेरे लिए दुआएं करेगा, दुनिया का कोई पीर नहीं कर सकता है। तो इन 2 पीरों की कदर कर ले जो घर में मौजूद हैं, सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, दुनिया की टेंशन से छूट जाएंगे। और जिन्होंने वालिदैन को छोड़ा हुआ है ओल्ड होम, और जिन्होंने वालिदैन को छोड़ा हुआ है बहनों के पास बेशर्म बन के कि बेटे नहीं जी पाल सकते, और बेटियां तो फिर बेटियां वो तो जान भी देती हैं, वो कहती हैं बिस्मिल्लाह मेरा वालिद है, मेरी वालिदा मैं संभालूंगी। और बेटे करोड़ों अरबों रुपये संभाले हुए, देखो 2 वालिदैन नहीं संभाले जाते, वो बदनसीब है, दुआओं से महरूम है, खोखली ज़िंदगी, बेसुकून ज़िंदगी, कभी मरी जा रहे हैं, कभी मलेशिया जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, लाखों रुपए लगा के वापस आते मज़ा नहीं आया। और अगर उन्हीं 2 बूढ़े बुजुर्गों के पास जाकर शफकत से एक प्यार ही ले ले तो जो मज़ा उसमें आएगा मलेशिया में करोड़ों लगाने वाले को भी नहीं आएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें समझ अता फरमा दे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने पूछा अल्लाह के नबी तीसरी चीज़, फरमाया सुम्मल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो, इससे अफजल अमल कोई नहीं। हम भी माशाल्लाह जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह साडा भी कबूल फरमा ले। केड़ा कर रहा है जिथे आमीन आखी जेडी उची आवाज़ है। फ़लस्तीनी बेचारे बच्चों की लाशें उठा रहे हैं, ख़वातीनों की लाशें उठा रहे हैं, बुज़ुर्गों की लाशें उठा रहे हैं, ऊपर से मिसाइल, नीचे से टैंकों के बम और रेत के ढेर बने हुए मलबे में से लाशें निकाल रहे हैं। दिल पाश पाश हो जाता है जब एक बाप मलबे में दबे हुए बच्चों को ऐसे मलबे में हटा के तो नीचे आवाज़ें दे रहा है कि शायद ज़िंदा हूँ तो कोई आवाज़ आए। और हम 57 इस्लामी मुल्क एटमी ताकत, एटमी मिसाइल, बेहतरीन फ़ौजें लेकर उनके लिए क्या कर रहे हैं? है जी सूरा फ़ील इतने लाख मरतबा पढ़ो फ़लस्तीन की फ़तह के लिए। वाह, सूरा फ़ील पढ़ लीजिए। हाँ जी सूरा फ़ील पढ़ो तो आज़ाद हो जाएगा। ठीक है जी पढ़ लेने सूरा फ़ील भी। होर की करिए, होर ड्रामे करो, रैलियाँ कढ़ लो मार रोड ते, कोई कराची कड्डो, कोई इधर उधर रैलियाँ रूलियाँ कढ़ के बस बारह हो जाए, होर तो असा करना कुछ नहीं।
تو اللہ سے دعا کہ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، اللہ جو زخمی ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو شہید ہو گئے ان کی شہادتوں کو قبول فرما، اور اللہ ہم مسلمانوں کو رتی برابر غیرت عطا فرما۔ ترکی کے سوشل میڈیا پر آج کل ایک خبر بڑی مشہور ہے کہ وہاں کی بچیاں جو شہید ہو رہی ہیں، جو والدین کی لاشیں اٹھا رہی ہیں، آگے استاد جی بات ٹھیک ہے، استاد جی لائے نہیں علامہ عنایت اللہ صاحب نے بیٹھے رہنے دو، استاد جی لیاؤ یہ بات چاری قاری صاحب تو پہلے تلاوت کرا لیا جنا شاہ تو بعد ہوں تو استاد جی لیاؤ ٹائم تھوڑا ہے۔ تو وہ بچی نے کیا پیغام بھیجا دنیا بھر کے مسلمانوں کو کہ ہمارے نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو زندہ ہیں، تم 57 اسلامی ملک مر گئے ہو۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں واقعتاً ان مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں عملی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ زخمیوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور شہیدوں کی شہادتوں کو قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔